اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ بظاہر بہت مختصر سا ہے، لیکن اس کے اندر مفہوم، انسانی نفسیات اور ہمارے رویوں کی ایک پوری دنیا آباد ہے۔ جی بالکل، اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ چند الفاظ یا ایک چھوٹی سی عبارت اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ انسان کو دنوں یا مہینوں تک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اور آج ہمارے سامنے ایک ایسا ہی انتہائی گہرا اور فکر انگیز متن موجود ہے۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ دراصل قرآن مجید کی سورۃ الاعراف یعنی سورہ نمبر 7 کی 2 آیات پر مشتمل ہے۔ آیات نمبر 182 اور 183۔ بالکل۔ اور آج کی اس پوری گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے، اسے الہی تدریجی گرفت کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا عمل جو اتنا خاموش ہے کہ اس کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی۔ یہ موضوع واقعی اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ صرف ایک روایتی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، ہمارے شعور کے کام کرنے کے طریقے اور کائنات کے ایک بہت بڑے اصول کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ کرتے ہیں کہ اعمال اور ان کے نتائج کا تعلق بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہے تو اسی وقت ہاتھ جلنا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ متن بتاتا ہے کہ بعض اوقات نتائج فوراً ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک بہت ہی خاموش، نہ نظر آنے والا اور بتدریج عمل جاری ہوتا ہے جس کا انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہی اس متن کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس خاموش عمل کے پیچھے چھپی نفسیات اور اس تدبیر کو گہرائی سے سمجھیں۔ اور یہی آج کی اس نشست کا اصل مقصد بھی ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان 2 آیات کے ایک ایک لفظ کے پیچھے چھپے فلسفے کو کھول کر بیان کریں۔ صحیح۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح یہ مختصر متن انسانی شعور، اس کے لاشعور اور ایک وسیع تر الہی تدبیر کے درمیان ہونے والی ایک زبردست کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ نتائج کس طرح خاموشی سے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں؟ بالکل۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہوگا کہ اس سارے عمل کا بیج کہاں بویا جاتا ہے اور اس کی اصل نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم فراہم کردہ متن کی ساخت پر غور کریں تو اس عمل کا باقاعدہ آغاز آیت نمبر 182 سے ہوتا ہے۔ متن کچھ یوں ہے: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر ہم اس کے بالکل پہلے حصے پر رکیں، یعنی وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جس کا مطلب ہے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا ان کا انکار کیا، یہ دراصل وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے اس پورے بتدریجی عمل یا اس زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلب انکار سے؟ جی، انکار نفسیات کا ایک بہت طاقتور پہلو ہے۔ جب کوئی کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اس حقیقت کو ختم نہیں کر رہا ہوتا۔ ہاں، ظاہری بات ہے، حقیقت تو وہی رہتی ہے۔ بالکل، سورج سے آنکھیں چرانے سے سورج غائب تھوڑی ہو جاتا ہے، بس انسان خود کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ انکار کا مطلب شاید کوئی بہت بڑا باغیانہ قدم اٹھانا یا کھلم کھلا جنگ کرنا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، تو کیا یہ انکار بہت خاموش اور اندرونی بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب انسان جانتا ہے کہ ایک چیز سچ ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ وہ سچ اس کی موجودہ زندگی یا اس کے کمفرٹ زون کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ مزاحمت ہے جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ سچائی ہمیشہ کچھ نہ کچھ تقاضا کرتی ہے، وہ آپ سے تبدیلی مانگتی ہے۔ اور انسانی ذہن تو طبعی طور پر تبدیلی سے گھبراتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، اس لیے وہ حقائق کو جھٹلانے کا آسان راستہ چنتا ہے۔ متن یہ واضح کرتا ہے کہ حقائق کا یہ شعوری یا لاشعوری انکار ہی وہ پہلا قدم ہے جو انسان کو اس تدریجی گرفت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یعنی جب بنیاد ہی حقیقت سے فرار پر رکھی جائے تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ 100% درست۔ تو گویا حقیقت کو جھٹلانے سے حقیقت نہیں بدلتی، بس انسان کا زاویہ نگاہ محدود ہو جاتا ہے، وہ خود کو ایک بلبلے میں قید کر لیتا ہے، ایک خیالی دنیا میں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو عام طور پر ہم امید کرتے ہیں کہ قدرت کا کوئی قانون فوراً حرکت میں آئے گا اور اسے بتا دے گا کہ وہ غلط ہے۔ جو کہ عموماً نہیں ہوتا۔
ہاں، اور اس آیت کا اگلا حصہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ میرے نزدیک اس پوری گفتگو کا سب سے سنسنی خیز حصہ ہے۔ سنستدرجہم، یعنی ہم انہیں بدتدریج لے جائیں گے۔ بالکل، یہاں اچانک کسی چیز کے ہونے یا کسی فوری جھٹکے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی ذہن سب سے زیادہ دھوکہ کھاتا ہے نا؟ جی، کیونکہ ہم انسانوں کی بائیولوجی اور ہماری نفسیات کچھ اس طرح سے بنی ہے کہ ہم فوری نتائج کو سمجھنے کے عادی ہیں۔ مطلب کاز اینڈ ایفیکٹ، عمل اور رد عمل۔ بالکل، اگر ہم کوئی غلط کام کریں اور فوراً نقصان ہو جائے تو ہم سیکھ جاتے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ لیکن سنستدرجہم اس فوری پن کی نفی کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک عمل شروع ہوتا ہے جو بتدریج یعنی قدم بقدم آگے بڑھتا ہے۔ اس کو تھوڑا مزید واضح کریں گے؟ اسے ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ کوئی شخص ایک ایسی ڈھلوان پر چل رہا ہے جس کی اترائی بہت ہی معمولی، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، تو کیا ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ڈھلوان اتنی ہموار ہے کہ چلنے والے کو اپنے قدموں میں کوئی کھچاؤ یا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا؟ بالکل، وہ آس پاس کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اور نہ صرف اسے راستہ سیدھا لگ رہا ہوتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے اسے چلنے میں مزید آسانی محسوس ہو رہی ہو۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی رفتار بڑھ گئی ہے، وہ زیادہ تیزی سے سفر کر رہا ہے، وہ مزے سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ میلوں دور نکل جاتا ہے اور پھر اچانک کسی موڑ پر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ایک بہت گہری کھائی میں اتر چکا ہے۔ جی ہاں، اور اب واپسی کا راستہ بہت کٹھن یا شاید ناممکن ہو چکا ہے۔ سنستدرجہم کا تصور بالکل اسی ہموار ڈھلان کی طرح ہے، ایک ایسا سفر جس میں انسان کو گرنے کا احساس ہی نہ ہو، بلکہ وہ اپنی اس ہموار رویے کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہو، لیکن در حقیقت وہ مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہو۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ ڈھلان والی بات تو واقعی خوفزدہ کر دینے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی، چاہے وہ ہمارے رویے ہوں، ہماری عادتیں ہوں یا ہمارے فیصلے، ہم اکثر ایسی ہی ڈھلانوں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ کوئی بڑی رکاوٹ سامنے نہیں آ رہی، اس لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن کیا انسان اتنا بے وقوف ہے کہ اسے واقعی کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ مطلب کوئی تو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوگی ذہن میں، کبھی تو انسان سوچتا ہوگا نا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کی کامیابی کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ یہ مکمل لا علمی میں ہوتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آیت کے آخری حصے میں بڑی صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے، من حیث لا یعلمون، جس کا مطلب ہے اس طرح سے کہ وہ نہیں جانتے۔ یہ لا علمی اور بے خبری اس گرفت کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اور میں کہوں گی سب سے خطرناک پہلو ہے۔ جی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ کوئی برا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آیا، میری صحت ٹھیک ہے، میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، لوگ میری عزت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرا طرز عمل بالکل درست ہے۔ یعنی وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ایک تومنیتا اور سکون کے سراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اسے لگتا ہے کہ حالات مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہیں۔ یہ بے خبری دراصل اس تدریجی عمل کا ایندھن ہے۔ ذرا سوچیں، اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اگلا قدم کھائی کی طرف ہے، تو کیا وہ رکے گا نہیں؟ بالکل رک جائے گا، گھبرا کر راستہ بدل لے گا۔ اگر انجام فوراً سامنے آ جائے، ظاہری طور پر شور مچاتے ہوئے آئے، تو انسان چونک جائے گا۔ لیکن جب چاروں طرف خاموشی ہو، کوئی الارم نہ بج رہا ہو، تو وہ اسی راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ حصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ الہی گرفت کوئی ایسا طوفان نہیں ہے جو دور سے آتا ہوا دکھائی دے، ہے نا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک دیمک کی طرح کا خاموش عمل ہے جس کا ادراک اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ پوری عمارت کھوکھلی نہ ہو جائے۔ اوفو، یہ سوچ کر ہی جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے تئیں کتنا مطمئن اور خوش فہم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے دماغ کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ ہماری موجودہ حالت ہماری کسی بہت بڑی قابلیت کا نتیجہ ہے، ہم اس خاموشی کو قدرت کی رضامندی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور یہی طمانینت اور سکون کا احساس ہمیں ہمارے ماخذ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 183 کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ آیت ان الفاظ پر مشتمل ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اس کا جو
پہلا حصہ ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، اس کا مطلب ہے اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ مہلت، وقت دینا یا رسی دراز کرنا، یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو ہمیشہ سے دھوکے میں ڈالتا آیا ہے۔ بالکل، ہم وقت ملنے کو اپنی جیت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک اور بہت بڑی خامی ہے۔ یعنی جب کسی کو اپنے کیے کا نتیجہ فوراً نہیں ملتا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید کوئی بڑی چیز تیار ہو رہی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں۔ جی، لیکن مہلت ملنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان آزاد ہو گیا ہے یا احتساب کا نظام کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ فراہم کردہ متن کے مطابق یہ جو مہلت ہے یہ کوئی انعام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اسی بتدریج گرفت کا ہی ایک لازمی حصہ ہے۔ اس مہلت کے ذریعے انسان کو مزید موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لا علمی، اپنی انا اور اپنے انکار کی گہرائیوں میں مزید آگے بڑھے۔ تو کیا ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وقت ایک طرح کا امتحان بھی ہے اور ایک خاموش جال بھی؟ بالکل، اسے ہم ایک پتنگ کی مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پتنگ؟ اچھا بتائیں۔ جب پتنگ اڑانے والا پتنگ کی ڈور ڈھیلی کرتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ڈھیل دینا کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پتنگ ہوا کے دوش پر اور اونچی اڑنے لگتی ہے۔ جی، اور پتنگ کو اگر شعور ہو تو وہ سمجھے گی کہ وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے، آسمان اس کی مٹھی میں ہے، وہ اپنی اس اڑان اور بلندی پر فخر کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈور اب بھی اڑانے والے کی انگلیوں سے لپٹی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ جب چاہے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر لا سکتا ہے۔ یہ جو ڈھیل دی گئی ہے، آسمان میں مزید اوپر جانے کا جو وقت دیا گیا ہے، یہی وہ مہلت ہے جس کا ذکر متن میں کیا گیا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ انسان اپنی عارضی سکون، وقتی کامیابیوں اور بلندی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ بلندی محض ڈور کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑا اور تھوڑا سا پریشان کن سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر کسی کو مستقل آسانیاں مل رہی ہیں، اس کی زندگی بہترین چل رہی ہے، وہ اپنے کیریئر میں بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو کیا وہ ان تمام چیزوں کو خطرے کی گھنٹی سمجھے؟ مطلب انسان تو ویسے ہی کنفیوز ہو کر رہ جائے گا کہ یہ میری محنت کا پھل ہے یا کوئی خاموش گرفت۔ یہ بہت ہی زبردست، بلکہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے۔ کیا ہر کامیابی، ہر خوشحالی، ہر مہلت ایک ٹریپ ہے؟ اس فرق کو کیسے پہچانا جائے؟ اس کا جواب ہمیں دوبارہ اسی پہلی آیت کے آغاز میں ملتا ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ یاد کریں، شرط کیا تھی؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے حقائق کا انکار کیا۔ مہلت اور کامیابی ہر ایک کے لیے جال نہیں ہوتی۔ اچھا، تو فرق بنیاد میں ہے۔ جی، فرق اس بنیاد میں ہے جس پر وہ کامیابی کھڑی ہے۔ اگر ایک انسان حق اور سچائی کی تلاش میں ہے، اپنی خامیوں کو مانتا ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اسے کامیابی یا مہلت ملتی ہے، تو وہ اس کے لیے ایک مثبت چیز ہے۔ اور اگر وہ کامیابی کسی ایسے شخص کو مل رہی ہو جس نے جانتے بوجھتے سچائی کا انکار کیا ہو؟ جو تکبر اور انا میں مبتلا ہو اور پھر بھی اسے ہر طرف سے ڈھیل مل رہی ہو، تو یہ وہ مقام ہے جہاں یہ مہلت ایک خاموش گرفت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی آپ کا اندرونی رویہ اور سچائی کے ساتھ آپ کا تعلق یہ طے کرتا ہے کہ ملنے والا وقت انعام ہے یا مہلت۔ 100%۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کامیابی یا مہلت میں نہیں ہے، مسئلہ اس غرور اور اس انکار میں ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ انسان اپنی اڑان کے غرور میں ڈور کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر اس آیت کا آخری اور سب سے زبردست حصہ آتا ہے، جو میرے خیال میں اس پوری فکری عمارت کی چھت ہے۔ ان قیدی متینن، یعنی بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ جی، لفظ متینن بہت وزن رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انتہائی مضبوط، پختہ، جس میں کوئی دراڑ، کوئی خامی یا کوئی کمزوری نہ ہو۔ ایک ایسی منصوبہ بندی جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ اس مقام پر انسانی لاپرواہی اور الہی تدبیر کی پختگی کے درمیان جو تضاد ہے، وہ پوری شدت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک طرف انسان ہے جو اپنی لا علمی کی دھند میں گم ہے، اس ذہن میں مبتلا ہے کہ اس کی چالیں، اس کے منصوبے اور اس کا پیسہ اسے ہر مشکل سے بچا لے گا۔ وہ وقتی کامیابیوں کے نشے میں لا یعلمون کی حالت میں خوش ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسی لاجواب منصوبہ بندی چل رہی ہے جس میں رتی برابر نقص نہیں ہے۔ انسان اپنی انتہائی محدود سوچ کے ساتھ آج، کل
یا زیادہ سے زیادہ چند سالوں کا سوچ کر فیصلے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ الہی تدبیر زمان و مکان سے بالاتر ہو کر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ تدبیر اتنی مکمل ہے کہ وہ انسان کو پکڑنے کے لیے کسی بیرونی طاقت کا سہارا نہیں لیتی، بلکہ وہ انسان کی اپنی ہی لاپرواہی، اس کی اپنی ہی لا علمی اور اس کی خواہشات کو اس کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ بالکل، پختہ تدبیر کا کمال ہی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہوتی۔ وہ جو بتدریج گرفت ہو رہی تھی اور وہ جو مہلت دی جا رہی تھی، وہ سب اسی بے عیب منصوبے کے آلات ہیں۔ انسان کا احساس تحفظ، اس کی تمام تر ہوشیاری اس پختہ تدبیر کے سامنے مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تدبیر اپنے ہدف کو اس کے اپنے ہی دیے گئے وقت کے ذریعے گھیر لیتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ وقت کو کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ وقت کے بچھائے ہوئے جال میں الجھ رہا ہوتا ہے۔ واقعی حیران کن ہے، کوئی شور و غل نہیں، کوئی ظاہری طوفان نہیں، بادلوں کی گرج نہیں، بس خاموشی، طویل مہلت، انسان کی اپنی بے خبری اور ان سب پر محیط ایک پختہ منصوبہ۔ جی تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو اکٹھا کریں اور اسے ایک فریم میں رکھ کر دیکھیں تو یہ دونوں آیات مل کر ہمارے سامنے کیا تصویر بناتی ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض دو آیات نہیں ہیں، بلکہ کائناتی اور نفسیاتی اصولوں کا ایک مکمل نظام ہے۔ ایک پورا سائیکل؟ جی، ایک سائیکل ہے جو ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ آیت 182 ہمیں منظر کا پہلا حصہ دکھاتی ہے۔ کیا ہوگا؟ بد تدریج گرفت۔ یہ کیسے ہوگا؟ مکمل لا علمی میں۔ اور پھر آیت 183 منظر کا دوسرا حصہ دکھاتی ہے۔ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، الارم کیوں نہیں بجتا؟ مہلت اور وقت ملنے کی وجہ سے۔ اور ان سب کے پیچھے جو سب سے بڑی قوت کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ ایک انتہائی مضبوط اور پختہ تدبیر۔ یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، سچائی کا انکار، پھر ایک ہموار ڈھلان کا سفر، وہ لا علمی جو وقت کی ڈھیل ملنے کی وجہ سے مزید گہری ہوتی ہے، اور آخر میں وہ اٹل انجام جو اس تدبیر کا حصہ ہے۔ یہ نظام انسان کو واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ اس کائنات میں اعمال اور ان کے نتائج کا تعلق اتنا سادہ اور سطحی نہیں ہے جتنا ہمارا ذہن قبول کرنا چاہتا ہے۔ بالکل درست۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہیں، جنہیں اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے فرصت نکال کر ہم نے یہ سب بتایا ہے، ان کی عملی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے؟ میرا مطلب ہے اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھیں؟ اس کا سب سے بڑا عملی پہلو یہ ہے کہ یہ معلومات ہمارے اندر تنقیدی سوچ، جسے ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، اسے بیدار کرتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ چیزوں کو ان کی ظاہری سطح پر قبول نہ کریں۔ ہیں سچائی سے منہ موڑ رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا بزنس چل رہا ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، تو اسے خدا کی رضا یا اپنی کامیابی کی مہر نہ سمجھیں۔ بالکل، یہ متن ہر ذی شعور کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا گہرا اور ایماندارانہ جائزہ لے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی کسی طوفان کے ٹل جانے کی نہیں، بلکہ طوفان کے بننے کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی یہ شعوری بیداری کی ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ جب کسی انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ظاہری خاموشی کا مطلب بچ جانا نہیں ہے، تو وہ وقتی کامیابی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ وہ اپنے ارد گرد کے حالات اور خاص طور پر اپنی ذات کا بہت مختلف اور گہرے انداز سے تجزیہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے جو اپنے وقت پر ایک پختہ تدبیر کے تحت ضرور سامنے آئے گا، اور یہی وہ بصیرت ہے جو محض سطح پر تیرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے گہرائی میں جھانکنا پڑتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہموار راستوں پر چلتے ہوئے بار بار مڑ کر دیکھتے رہیں کہ ہم کہیں کسی ایسی ڈھلان پر تو نہیں جا رہے جس کی واپسی ناممکن ہو۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جن فکری وادیوں کا سفر کیا ہے، ان کے اہم ترین نکات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ہم نے سورۃ الاعراف کی آیات کے آئینے میں دیکھا کہ زوال کا سفر کسی بڑے دھماکے سے نہیں، بلکہ حقائق کے خاموش انکار سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اس بدتدریج گرفت کو سمجھا جو ایک ہموار ڈھلان کی طرح انسان کو لا علمی میں نیچا کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم نے مہلت کے اس فریب پر بات کی جس میں پتنگ کو لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، جبکہ دراصل اسے صرف ڈھیل دی گئی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس مضبوط اور پختہ تدبیر کو جانا جو اس تمام خاموش عمل کے پیچھے پوری شان و شوکت سے کارفرما ہوتی ہے۔
انکار، لا علمی، مہلت اور پختہ تدبیر، یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر آج کے موضوع کی یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ اس کی پوری گفتگو کا مقصد فراہم کردہ متن کے اندر موجود ان عظیم فلسفیانہ، نفسیاتی اور کائناتی تصورات کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سمجھنا اور ان کا علمی تجزیہ کرنا تھا۔ بالکل۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس متن کے الفاظ اپنے اندر جو گہرائی سمیٹے ہوئے ہیں ان کے پہلوؤں کو سامنے لایا جائے، تاکہ جو بھی اسے سنے وہ اس کی فکری گہرائی سے روشناس ہو سکے، قطع نظر اس کے کہ اس کا اپنا پس منظر کیا ہے۔ ہمارا کام ان تصورات کو ایک غیر جانبدارانہ اور تجزیاتی اینک سے دیکھنا تھا، اور اب جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، آج کی اس بیٹھک کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال، ایک ایسا خیال جو آج کی اس ساری گفتگو سے ہی پھوٹتا ہے لیکن ہمیں ایک بالکل نئی سمت میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، سننے والوں کی اپنی سوچ بچار کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی، آج ہم نے انسان کے انفرادی نفسیات اور اس کے ذاتی زوال پر بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن ذرا اس بارے میں سوچئے گا، کیا یہ بتدریج گرفت، یہ خاموش ڈھلان اور مہلت کا فریب صرف افراد تک محدود ہیں؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ قومیں، تہذیبیں اور آج کی وہ جدید سوسائٹیز جو بظاہر ترقی اور ٹیکنالوجی کے عروج پر ہیں، وہ بھی اجتماعی طور پر کسی ایسی ہی الہی تدریجی گرفت کے عمل سے گزر رہی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مادی کامیابیاں جنہیں آج کی دنیا اپنی سب سے بڑی معراج سمجھ رہی ہے، دراصل ایک اجتماعی ڈھیل، ایک طویل مہلت ہو جس کا انہیں قطعی طور پر احساس تک نہ ہو؟ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ اور حال دونوں کا بہت گہری بصیرت کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس پر غور کیجیے اور اپنے اطراف کی دنیا کا مشاہدہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔